بہترین صدقہ جاریہ حاصل کرنے کے لیے اس ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیں۔ آج ہم نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 177 تلاوت کی ہے۔ بہت ہی جامع آیت مبارکہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس میں نیکی کا حقیقی تصور دیا ہے۔ دعا ہے اللہ رب العالمین سے کہ اللہ تعالی ہمیں اس آیت مبارکہ کا معنی مفہوم سمجھ کر اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ پیچھے ایک بہت لمبا چوڑا مضمون چلا قبلے کی تبدیلی کے حوالے سے، اور لوگوں کا زیادہ تر رجحان وہ قبلے کی تبدیلی میں بحث و تمہیس رہ گیا۔ وہ کہتے قبلہ یہ ہونا چاہیے تھا، مسلمان کہتے نہیں جی یہ ہونا چاہیے تھا۔ کئی مرتبہ اللہ تعالیٰ نے بھی اس کی طرف رخ کرنے کا حکم دے دیا۔ اب زبان زد عام قبلے کا مضمون ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ قبلے کا مضمون ہو گیا۔ اسی طرح سے جن مسلمانوں نے اس طرف رخ کر کے نمازیں پڑھی تھی اور جن کے عزیز و اقارب دنیا سے چلے گئے تھے، ان کے لیے بھی مشکل بن گئی کہ انہوں نے اس طرف منہ کر کے نمازیں پڑھی ہیں، ان کو تو ابراہیمی قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا موقع ہی نہیں ملا، لہٰذا ان کی تو عبادت ختم۔ تو اس طرح کے کئی سوالاتوں نے جنم لیا، اور اس کا جواب بھی اللہ رب العالمین نے گاہے گاہے پیچھے ہم پڑھ کر آئے ہیں دیے۔ لیکن آج کی جو آیت مبارکہ ہے اس میں اصل مقصد کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ نہ تو مشرق کی طرف منہ کر لینا اہمیت رکھتا ہے، نہ مغرب کی طرف منہ کرنا اہمیت رکھتا ہے، نہ شمال کی طرف پھرنا اہم ہے، نہ جنوب کی طرف رخ کرنا اہم ہے، بلکہ اصل جو مقصد ہے وہ ہے اللہ کی اطاعت، اللہ کی اطاعت، فرما برداری، اس کے احکام کو پورا کرنا۔ وہ جدھر کہے اسی طرف ٹرن لینا، اسی طرف مڑ جانا، جہاں اس کا حکم ہو نرم ہونے کا وہاں پر نرم ہو جانا، جہاں اس کا حکم ہو سخت ہونے کا وہاں پر سخت ہو جانا۔ یعنی اصل اہمیت کس کی ہے؟ اللہ کے حکم کی ہے۔ کس کی ہے؟ اللہ کے حکم کی ہے۔ یہ اہم یا غیر اہم ہم نہیں چنیں گے، اس میں ہماری چوائس کام نہیں کرے گی۔ اور اگر یہ بات ہو کہ کیا چیز اہم ہے اور کیا چیز غیر اہم ہے اور ہمارے اوپر یہ فیصلہ ہو، تو پھر تو بہت ساری ایسی چیزیں جو نہایت ہی غیر ضروری ہیں وہ ہم نے خود اپنا لیے۔ جیسا کہ آج کے مسلمان کو اگر آپ دیکھیں تو اس کے نزدیک نماز سنت کے مطابق ادا کرنا، سکون سے نماز ادا کرنا، خشوع و خضوع سے نماز ادا کرنا یہ غیر اہم ہے۔ اس کے لیے ٹوپی کا پہننا، اس کے لیے جناب یعنی اپنی فقہ کے مطابق نماز کا پڑھنا، اور آپ دیکھ لیں جنازے کے اوپر جو علماء تقریر کرتے ہیں ان کا فوکس زیادہ کس بات پر ہوتا ہے؟ وہ انہی سر کاج لو جی، جتیاں لا لو جی، ہے جی، یعنی جو اہم چیزیں ہیں ان کی طرف کوئی توجہ نہیں۔ یعنی ان کو یہ نہیں کہا جائے گا کہ جنازہ یاد کرو بھئی سارے بندے، جی جنازہ یاد کرنا چاہیے، اس کی دعائیں اچھے طریقے سے بندے کو پڑھنی چاہیے۔ اب ان چیزوں کے اوپر غور و فکر نہیں ہوتا۔ مراد یہ ہے کہ یہ فیصلہ ہم نہیں کر پائیں گے کہ کون سی چیز زیادہ اہم ہے اور کون سی چیز غیر اہم ہے، اور نہ ہی اس طرح کی کوئی ہم اس کو کہہ لیں کہ اس کے ایڈجسٹمنٹ کر سکتے ہیں، بلکہ اصل چیز کی طرف جب ہم آئیں گے اور وہ ہے اللہ کے حکم کی پاسداری، اللہ کی اطاعت، فرما برداری، تو اس آیت مبارکہ میں یہی بات سمجھائی گئی ہے کہ مشرق اور مغرب کی طرف منہ کر لینے کی کہ کوئی بڑی اہمیت نہیں رکھتا۔ ترجمہ دیکھیں گے انشاءاللہ آپ کو سمجھ آئے گی۔ لیس البر، نہیں ہے نیکی، نہیں ہے نیکی، ان یہ کہ
تولو تم پھر جاؤ، پھیر لو، پھیرو، وجوہکم اپنے چہروں کو۔ لیس البر نہیں ہے نیکی، ان اس بات میں یہ کہ تولو تم پھیر لو، وجوہکم اپنے چہروں کو، قبل المشرقی مشرق کی طرف، والمغربی یا مغرب کی طرف، مشرق اور مغرب کی طرف تم اپنے چہروں کو پھیر لو، تم پھرو، تو اس بات میں کوئی نیکی نہیں ہے۔ ولیکن البر اور لیکن نیکی یہ ہے من جو کوئی آمانا ایمان لایا، جو کوئی ایمان لایا، جو کوئی ایمان لائے باللہ ساتھ اللہ کے، والیوم الآخری اور آخرت کے دن، یوم آخرت پر، اللہ پر جو ایمان لائے حقیقی معنوں میں، والملائکتی اور فرشتوں پر، والکتابی اور کتاب پر، والنبیین اور نبیوں پر۔ یعنی پہلے عقائد کی بات کر دی، پہلے کس کی بات کر دی؟ عقائد کی بات کر دی کہ صرف مشرق کی طرف منہ کر لینا اور مغرب کی طرف منہ کر لینا سے ایمان پورا نہیں ہوتا، نہ ہی دین میں بندہ کا پورا داخل ہو سکتا ہے، بلکہ اس کے لیے 5 چیزیں ہیں ایمانیات کی۔ کتنی چیزیں ہیں؟ 5 چیزیں ایمانیات کی ہیں۔ فرمایا وآت المال، اور اب آگے عمل شروع ہو رہا ہے، وآت المال اور دے مال، علی حبہ باوجود اس کی محبت کے، دینے کو دل تو نہیں کرتا، اپنی جیب میں سے نکال کر کسی کو دینا مشکل کام ہے نا، باوجود محبت کے وہ اس مال کو کیا کرتا ہے؟ دیتا ہے، دے علی حبہ اس کی محبت کے باوجود، ذوی القربى قرابت والوں، والیتامی اور یتیموں، والمساکین اور مسکینوں، وابن السبیل اور مسافر کو، والسائلین اور مانگنے والوں کو، سوال کرنے والوں کو، وفی الرقاب اور گردنیں چھڑانے میں، واقام الصلاۃ اور نماز قائم کرے، وآت الزکاۃ اور زکوٰۃ دے، والموفون اور پورا کرنے والے ہوں، بعہدہم اپنے عہد و پیمان کو، اذا عاہدوا جب وہ عہد و پیمان کریں، جب وہ عہد کر لیں تو اس کو پورا کریں، والصابرین اور صبر کرنے والے، فی البأساء تنگی میں، والضراء تکلیف میں، وحین البأس اور لڑائی کے وقت، یعنی جب اللہ کے راستے میں لڑائی کی جا رہی ہو، جہاد کیا جا رہا ہو، تو اس وقت وہ صبر کرنے والے ہوں اس موقع پر۔ اولئک الذین فرمایا یہی لوگ ہیں، صدقوا جنہوں نے سچ کہا، یعنی یہ سچے لوگ ہیں، واقعتاً انہوں نے نیکی کو پایا ہے، نیکی کے راستے پر یہ لوگ چلے۔ وَأُولَئِکَ اور یہی لوگ ہیں، ہم المتقون جو حقیقی ڈرنے والے ہیں، حقیقی بچنے والے ہیں۔ اولئک ہم المتقون یہی لوگ ہیں جو بچنے والے ہیں، اللہ سے ڈرنے والے۔ ترجمہ دوبارہ سے دیکھیں گے، لیس البر ان تولوا نیکی یہ نہیں ہے کہ تم پھیر لو، وجوہکم اپنے چہرے، اپنے منہ، قبل المشرق والمغرب مشرق یا مغرب کی طرف، ولیکن البر اور لیکن اصل نیکی، من آمنا کہ جو ایمان لائے، یعنی اصل نیکی اس کی ہے جو ایمان لائے، باللہ ساتھ اللہ پر، والیوم الآخری اور آخرت کے دن پر، والملائکتی اور فرشتوں پر، والکتابی اور کتاب پر، والنبیین اور انبیاء پر یعنی نبیوں پر، وآت المال اور دے مال، علی حبہ اس کی محبت کے باوجود، ذوی القربى قرابت والوں کو، والیتامی یتیموں کو، والمساکین اور مسکینوں پر خرچ کرے، وابن السبیل اور مسافر پر، ابن سبیل مسافر کو کہتے ہیں، والسائلین اور مانگنے والوں کو، سوال کرنے والے سائل لوگ، وفی الرقاب اور گردنیں چھڑانے میں، واقام الصلاۃ اور نماز قائم کرے، وآت الزکاۃ اور زکوٰۃ دے، والموفون اور پورا کرنے والے، بعہدہم اپنے عہد و پیمان کو، اذا عاہدوا جب وہ عہد کرے، والصابرین اور صبر کرنے والے، فی البأساء تنگی میں،
वद्दर्राई और तकलीफ़ में, वहीनल बअस और लड़ाई के वक़्त, उलाइका अल्लज़ीना सदक़ू यही लोग हैं जिन्होंने सच कहा, जो अपने ईमान में सच्चे हैं, जो नेकी के मयार पर हैं। व उलाइका हुमुल मुत्तक़ून और यही लोग हैं हकीकी बचने वाले, हकीकी तक़वे वाले, परहेज़गार। मुहतरम भाइयों, आयतुल बिर इस आयत का नाम है। नेकी का मयार जांचने का एक बहुत बड़ा पैमाना अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें दे दिया है। ये आयत मुबारका मल्टी डायमेंशनल है, यानी कुछ नेकियां बड़ी होती हैं और कुछ नेकियां छोटी होती हैं। लिहाजा बाज़ दफ़ा इंसान वो छोटी छोटी बातों के अंदर पढ़ के बड़ी बड़ी बातों को भूल जाता है, जो कि नेकी का असल मयार होती है, नेकी का असल मयार होती है। तो नुकसान इस बात में है कि हम गैर अहम बात को इतना ज़्यादा पकड़ लें और इसके ऊपर इतना ज़्यादा फोकस कर लें, और जो अहम तरीन बात है जिसके बगैर कोई चारा नहीं, हम उसको नज़रअंदाज कर लें। तो इस आयत मुबारका में हमें ये बात समझाई गई है कि जो अहम चीज़ें हैं उनको पकड़ोगे, उन्हीं के ऊपर हमेशा इस्तिकामत के साथ जमे रहोगे, तो इसके ये है असल नेकी का मयार। और अगर अपनी तरफ से करोगे, जैसा कि आजकल हमने अपना, हर बंदे ने अपना टाइटल और उसके ऊपर इतना ज़ोर, हर बंदे ने अपना झंडा, हर बंदे ने अपनी पगड़ी, हर बंदे ने अपना मामला सीधा रखा हुआ है और उसके ऊपर वो इतना ज़ोर दे रहे हैं। हालांकि असल चीज़ क्या है? असल चीज़ है मुहतरम भाइयों ईमान और आमाल, ईमान और आमाल। इसके ऊपर कोई तवज्जो नहीं, बस मेरी तरफ आ जाओ, मेरे वोट ज़्यादा हो जाएं, हाँ जी, मेरी जमात बड़ी हो जाए, बस इसी की फ़िक्र है और इस्लाह की फ़िक्र नहीं। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस आयत मुबारका में नेकी की असल, तकवा और कामिल ईमान किस बात का नाम है, इस बात को वाज़े तौर पर बयान कर दिया। मैं आप कहीं से भी हैं, किसी भी ज़ात से हैं, किसी भी बरादरी से हैं, किसी भी जमात से हैं, सियासी मजहबी भाइयों, अगर ये चीज़ें हमारे अंदर हैं तो वाक़अतन हम नेकी के असल मयार पर हैं। और अगर ये चीज़ें हमारे अंदर नहीं है तो सिर्फ नाम लेने से मुहतरम भाइयों काम पूरा नहीं हो जाएगा, और ना ही नाम लेने से कोई निजात का जो है परवाना मिल जाएगा, और ना ही हिदायत जो है वो इस चीज़ में है कि हम किसी ख़ास नाम से वाबस्ता होंगे तो तब हम हिदायत पर होंगे, वरना हम हिदायत पर नहीं होंगे। समझ आ गई बात की? यानी हिदायत किसी ख़ास नाम से वाबस्ता नहीं है, इस बात को अच्छी तरह से समझ लें। अब मैं आपके सामने ज़िक्र करूँगा वो जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ईमान का ज़िक्र किया है, आमाल का ज़िक्र किया है, बिल्कुल मुख्तसर अंदाज के अंदर। सिर्फ आपकी थोड़ी तवज्जो चाहिए भाइयों। ये बात तो आपको समझ आ गई कि मशरिक़ की तरफ मुँह करना, मगरिब की तरफ मुँह करना कोई अहमियत का हामिल नहीं। असल अहमियत किसकी है? अल्लाह की। जिस तरफ अल्लाह का हुक्म आ जाए हम उसी तरफ हो जाएंगे, और अल्लाह ताला का हुक्म आ गया, पहले बैतुल मक़दिस की तरफ था, बाद में बैतुल्लाह की तरफ हो गया, तो बस मसला हल हो गया। हम इस उलझाव में पड़ते ही नहीं है कि ज़्यादा अहम कौन सा है, ज़्यादा सवाब किधर मिलना था, उधर से इधर क्यों आ गए, इधर से पहले उधर क्यों गए थे। ये एक लायानी चीज बहस हो जाती है जी, बेमानी गुफ्तगू है, वक़्त ज़ाया करने के मुतरादिफ है। समझ आ गई बात की? इसी दूसरे नंबर पर फरमाया वलाकिन्नल बिर्रा, नेकी असल क्या है? असल नेकी भाइयों मन आमना बिल्लाह, जो ईमान लाया अल्लाह पर। यहाँ पर ईमान लाने से मुराद सिर्फ ईमान लाना नहीं है, यहाँ पर ईमान लाने से मुराद मोहब्बत भी है। पीछे हम पढ़ कर आए हैं वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, ये ईमान वाले हैं वो अल्लाह से मोहब्बत में क्या है? ज़्यादा सख्त है। यानी उनकी मोहब्बत अल्लाह रब्बुल आलमीन से कि हर एक इशारे के ऊपर जो है वो अपनी जान कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो ये है मोहतरम भाइयों असल ईमान। असल ईमान अल्लाह पर, वल यौमिल आखिरी, और आखिरत के दिन पर। मुराद क्या है कि फोकस हो आखिरत की तैयारी पर। ये फाइनल टेस्ट जो मैंने और आपने सब्र देना है, इसके अंदर कामयाबी है तो सारी इबादतें रियाजतें कबूल, और अगर इसमें नाकामी तो सब कुछ मिलिया मेट, सब कुछ तबाह हो बर्बाद। ये फाइनल टेस्ट है हमारा। तो फोकस किस पर होना चाहिए?
آخرت پر، فائنل ٹیسٹ پر۔ اور یاد رکھیں محترم بھائیو، اللہ پر ایمان اور اس طرح سے اعمال کی طرف بھی بندہ تبھی بڑھتا ہے جب اس کو کہیں جواب دہی کا اس کے اندر تصور پختہ ہو، اور جب پتہ ہے کہ میں نے کسی نے پوچھنا ہی نہیں ہے، میں نے کسی نے پوچھنا ہی نہیں، تو پھر وہ کیسے تیاری کرے گا؟ وہ تیاری نہیں کرے گا، بلکہ سستی، کاہلی، اسے پتہ ہے کہ مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں۔ اگر پتہ ہو کہ مجھے کسی نے پوچھنا ہے، میرے سے سینئر نے پوچھنا ہے، اور پھر اللہ رب العالمین کی ذات جو احکم الحاکمین ہے اس نے پوچھنا ہے، تو کیا خیال ہے ایک سینئر کا کتنا خوف ہوتا ہے، اور پھر اللہ رب العالمین کا، تو کیا خیال ہے وہ تیاری اچھی کر لے گا کہ نہیں کر لے گا؟ کرے گا نا، لازمی طور پر تیاری اچھی کرے گا۔ تو اس لحاظ سے اللہ پر ایمان لانے کے فوراً بعد تصور دیا کہ اللہ کے سامنے حاضر بھی ہونا ہے، جواب دہ ہے، مکمل جو ہے تیرا امتحان چلے گا، لہٰذا تیاری آخرت کی کرنی ہے۔ والملائکۃ، فرشتوں پر ایمان، یہ بھی مقدم رکھا گیا کتاب پر اور انبیاء پر، اس لیے کہ فرشتوں پر ایمان ہوگا تو بندہ کتاب کو سچا مانے گا، کیونکہ وحی کو لانے کا ذریعہ کون ہے؟ فرشتے ہیں۔ اسی طرح سے محترم بھائیو پھر آگے انبیاء کو آگے رکھا گیا، اس کے ساتھ اٹیچمنٹ کتاب پر ایمان لانا، کیونکہ کتاب آئی ہے کس کے توسط سے؟ فرشتے کے توسط سے نبی پر آئی، اور نبی کے توسط سے ہمارے تک پہنچی۔ اب کتاب کو مقدم کیا گیا، کتاب پر ایمان لائیں گے تو نبی پر ایمان ہوگا۔ تو اس اعتبار سے یہ ایک پورا کیا ہے؟ ایک ترتیب ہے، ایک کیا ہے؟ ترتیب ہے۔ سب سے پہلے بندے کا ایمان کس پر ہو؟ اللہ پر ہو۔ اب ایک بندے کا اللہ پر ایمان ہے، ساتھ آخرت پر ایمان نہیں، جیسا کہ مشرکین کہتے تھے کہ آخرت کوئی چیز نہیں ہے، بلکہ ہڈیاں، بسیدہ پرانی ہڈیاں اٹھا کر ان کو پاؤڈر بناتے، پیستے اور کہتے ان کو کون زندہ کرے گا؟ سمجھ آئی بات کی؟ یعنی وہ یہ تصور کرتے تھے، یعنی سائنٹیفکلی کہنے کی کوشش کرتے تھے کہ دیکھو یہ ہڈی ریزہ ہو گئی ہے، پاؤڈر بن گئی، یہ کیسے زندہ ہوگی؟ تو اللہ رب العالمین نے اس کا کیا جواب دیا کہ جس ذات نے ان کو پہلے زندہ پیدا کیا ہے وہی ذات ان کو دوبارہ پیدا کرے گی۔ جواب آ گیا نا؟ تو اس اعتبار سے اللہ پر ایمان اور آخرت پر ایمان، تیسرے نمبر پر کیا ہے؟ فرشتوں پر ایمان، چوتھے نمبر پر کتاب پر ایمان، پانچویں نمبر پر انبیاء پر ایمان۔ یہ 5 قسم کی ایمانیات، اس کو کہتے ہیں عقائد، اسے کہتے ہیں عقائد۔ اب اعمال کا سارا جو دار و مدار ہے وہ ان 5 چیزوں پر ہے، ان عقائد کے اوپر ہے۔ کس کے اوپر ہے؟ عقائد کے اوپر ہے۔ اور آگے پھر اعمال جو شامل ہو رہے ہیں وہ بھی محترم بھائیو ایمان کا حصہ ہے، ایمان کو بڑھانے میں وہی مددگار ہوتے ہیں۔ تو بعض لوگ ایمان کو ایک جامد چیز قرار دیتے ہیں، بس جی جس نے کلمہ پڑھ لیا ہے اس کا، اور جس نے بھی کلمہ پڑھ لیا سب کا ایمان کیا ہو گیا؟ کہتے ہیں برابر ہو گیا، جامد چیز ہے۔ کلمہ پڑھنے کے ساتھ کیا ہو گیا؟ ایمان بس جامد کامل ایمان، اس کو اب وہ عمل کرے یا نہ کرے، عمل کرے یا نہ کرے، حالانکہ ایسی چیز نہیں ہے۔ دیکھیں نا، ایمان کم زیادہ ہوتا ہے، ایمان کم یا زیادہ ہوتا ہے۔ اس سے مراد کیا ہے؟ ایمان کم یا زیادہ، جتنے اس کے اعمال بڑھیں گے اس کا ایمان کیا ہوگا؟ مضبوط ہو جائے گا۔ جتنے اس کے اعمال کم ہوں گے، جتنا آپ مسجد سے دور ہوں گے ایمان کیا ہوگا؟ کم ہوگا۔ ذہن میں رکھیں، جس قدر مسجد کی طرف زیادہ رغبت ہوگی اسی قدر ایمان کیا ہوگا، اور اسی قدر بندہ اللہ کے بھی زیادہ قریب ہوگا۔ وہ حدیث آپ نے سنی ہوئی نا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ 7 قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا، عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ ان میں سے ایک شخص وہ ہے جس کا دل مسجد کے ساتھ اٹکا ہوا ہے، مسجد کے ساتھ اٹکا ہوا ہے۔ یعنی اگر ایک بندہ وہ ایمان اپنا بڑھانا چاہتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ مسجد کے قریب ہو جائے، مسجد کے ساتھ دل لگا لے۔ مسجد کے ساتھ دل لگانا گویا اللہ کے قریب اس کو کر دے گا، یعنی یہ ایمان کے اندر اضافہ ہے۔ ایمان کے اندر کیا ہے؟ اضافہ ہے۔ جو ایمان کے اندر اضافہ ہوتا ہے ویسے ہی بندہ اللہ کی رحمت کے قریب ہو جاتا ہے۔ تو بھائیو یہاں پر یہ 5 جو چیزیں ہیں ایمانیات، اور آگے ہے عمل۔ تو عمل بھی ایمان کے اندر ہی داخل ہے، عمل بھی کس کے اندر داخل ہے؟ ایمان کے اندر داخل ہے۔ ایمان کوئی جامد چیز نہیں ہے، بلکہ ایمان گڑتا اور بڑھتا رہتا ہے۔ آگے چل کر ہم مزید اس کے اوپر انشاءاللہ دیکھیں گے کہ جب کافروں کے ساتھ مسلمانوں کی مڈ بھیڑ ہوئی اور مد مقابل جب نکلے، ان کے ساتھ مارکے ہوئے تو ان کا ایمان بڑھا، ان کا ایمان
بڑا اللہ کی نصرت کو اترتے دیکھ کر جی زادتہم ایمانا، ان کا ایمان کیا ہو گیا؟ بڑھ گیا. اور کچھ لوگوں کا کم بھی ہو گیا. مشرکین کا جو منافقین تھے ان کا ایمان پہلے کھڑے ہو کر بڑے دعوے کرتے تھے، آج جانا ہے، چھوٹے لا دینے نے، مچھے پا دینے، انج کر دینے، انج کر دینے. لیکن جب دشمن کو دیکھتے تھے کہتے نہیں، ہمارے اندر طاقت نہیں ہے ان کے ساتھ لڑنے کی. یہ تو بہت بڑی قوم ہے. طالوت اور جالوت کا واقعہ ہے جی، جب وہاں پر نکلے تو اللہ رب العالمین نے طالوت کو جو ہے ان کا بادشاہ بنا دیا، یعنی کمانڈر بنا دیا. اور جب وہ جالوت کے مقابلے میں پہنچے تو کہنے لگے نہیں ہم نہیں ان کے ساتھ لڑ سکتے، ہم ان کے ساتھ نہیں لڑ سکتے. تو یہ سارے واقعات قرآن مجید کے اندر، ان واقعات کے اندر بڑا حسن ہے، بڑی خوبیاں ہیں ان واقعات کے اندر. ان کو بار بار پڑھنا چاہیے اس طرح کے جو واقعات ہیں، کیونکہ اس سے ایمان کے اندر کیا ہوتا ہے؟ اضافہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو وہاں پر جب اللہ کے راستے میں نکلے تو منافقین کا ایمان کم بھی ہو گیا. تو پتہ چلا جو ایمان کا کم یا زیادہ ہونا، ایمان کا کم یا زیادہ ہونا یہ حق ہے، ایمان کوئی جامد چیز نہیں ہے. فرمایا وآت المال علی حبہ ذوی القربى. اب یہاں پر چند مصارف زکوٰۃ کا، صدقات کا ذکر کر کے باقی چیزوں کو چھوڑ دیا گیا ہے. یہاں پر صرف اور صرف کس کو کیا گیا؟ ذوی القربى، قرابت داروں میں. اگر کوئی بیچارہ پریشان حال ہے، مشکل میں پڑا ہوا ہے، کوئی آزمائش اس کے اوپر آ گئی ہے تو اپنی جیب سے اپنی تنگی برداشت کر لو. لیکن اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، ہمارے ہاں جو ہے نیکی کا معیار یا خرچ کرنے کا معیار یہ رہ گیا ہے کہ فالتو ہون گے تے اسی دیاں گے، آپوں کوئی فاقہ شاقہ کٹن دی ساڑی کوئی سوچ ہی نہیں ہے. یعنی یہ اصل جو ہے نا محترم بھائیو، خرچ کرنے کا جو معیار ہے وہ یہ ہے کہ خود تنگی میں، خود بھوک برداشت کر لو، خود جو ہے اپنے معاملے کو کلوز کر کے اس کے اوپر خرچ. ہم کس میں یہ فالتو پہنے تھے پھر بھی دین تو پریشان ہونے ہیں، ایکسٹرا ہے اس کو دینے میں بھی کیا ہوتے ہیں؟ گھبراتے ہیں. فاقہ کرنا، اپنے گھر میں گوشت نہ لے کر جانا، دوسرے کا خیال کرنا، یہ تو تصور ہی کوئی نہیں. آج کیا خیال ہے کوئی تصور کہ یار چلو اے کام میں باج کر لوں گا، بھائی نو لوڑ پئی ہے میں نو دے چھڑا؟ ایسے ہے نہیں ہے محترم بھائیو. جب کہ نیکی کا تصور جب دیا جا رہا تھا، جب تربیت تھی، اس وقت یہی چیز تھی، اس وقت یہی چیز تھی کہ افطاری کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، کھانا سامنے رکھا ہوا ہے، بھوک بھی لگی ہوئی ہے، سارا دن روزے سے رہے ہیں، اور باہر سے کسی نے دستک دی ہے اور کہا ہے کہ بھوکے کو کھانا کھلا دو، تو جو کھانا پڑا ہوا تھا وہی اٹھا کر اس کو دے دیا گیا. خود یہ نہیں سوچا کہ میں تو سارا دن میں نے روزہ رکھا ہے، اب یہ آگے آئے تو یہ کسی اور جگہ سے لے لے گا، کسی اور کا دروازہ کھٹکھٹا لے گا. یہ نہیں سوچا. سوچ سکتے تھے نا کہ چلو اسی نہیں دیں گے تو کوئی اور دے چھڑے گا، ہے جی. یہ نہیں دیکھا، بلکہ گھر میں بچوں کے لیے کھانا ہے صرف، اور مہمان آ گیا ہے تو وہی اٹھا کر مہمان کو دے دیا ہے، بچوں کو بھوکا سلا دیا ہے، بچوں کو بھوکا. یہ تھا محترم بھائیو نیکی کا معیار، یہ تھا خرچ کرنے کا معیار. ہمارے پاس ایکسٹرا بینک میں صرف دیتے کیوں نہیں؟ انہیں کہنا کہ واپس دینے نے. بھائی نہیں دے گا تو کیا خیال ہے تجھے اجر بھی نہیں ملے گا، تیرا اجر ضائع ہو جائے گا. ہم کیا ہے اے تے کھجلی بڑا کر دے، اے تے پریشانی بڑا کر دے. اب اس طرح کی جو سوچے ہیں محترم بھائیو، یہ اسلامی جو نیچر تھی، جو تربیت تھی، اس کے ساری چیزیں یہ کیا ہیں؟ خلاف ہے. دے دے اس کو، اپنی ضرورت کو پیچھے کر لے، اس کی ضرورت کو مقدم سمجھ، اللہ تعالیٰ تیرا اجر ضائع نہیں کرے گا. ذوی القربیٰ، قرابت داروں کو، والیتامیٰ، یتیموں کو، والمساکین، مسکینوں کو، اور 8 مصارف زکوٰۃ وہ آگے سورہ انفال کے اندر اللہ رب العالمین نے ذکر فرمائے ہیں. 8 مصارف زکوٰۃ وہ کون کون سے ہیں؟ فقراء ہے، مساکین ہیں، عاملین ہے، مؤلفۃ القلوب ہے، اسی طرح سے غارمین ہے فی سبیل اللہ، اور آگے ہے محترم بھائیو فی الرقاب اور ابن سبیل. فی الرقاب گردنیں چھڑانے میں، ابن سبیل مسافر اگرچہ جو ہے وہ محترم بھائیو اپنے گھر میں کتنا ہی مالدار کیوں نہ ہو، لیکن دوران سفر پردیس میں اس کو کوئی ضرورت پیش آ گئی ہے، اس کی ہیلپ کرنا، اس کو اس مصیبت سے نکالنا، اس کے اوپر صدقہ خیرات لگ سکتا ہے تو ایسا کرنا چاہیے. اس کے اندر کوئی حرج والی بات نہیں ہے. آگے اس کے ساتھ ساتھ صرف یہی نہیں ہے، وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، نماز کا قائم کرنا، نماز قائم، ہاں جی، نماز قائم کریں. تو بھائیو ہم صدقہ خیرات جتنا مرضی کریں، لیکن اگر نماز نہیں ہے،
نماز نہیں ہے تو پھر کچھ بھی نیکی نہیں ہے. ہاں جی کچھ لوگ اس بات کو بڑا ہی وہ کرتے ہیں کہ اسی چلو باقی نیکی دے کام کرنے ہیں, نماز رہن دینی ہے. تو بھائیو یہ جتنی بھی چیزیں یہاں پر بیان ہوئی ہیں یہ ساری اصل نیکی کا معیار ہے, اصل نیکیاں یہ ہیں. اور یہ ہمہ وقت یہ سارے کام کرنے ہیں, ہمہ وقت یہ سارے کام کرنے ہیں. نماز بھی پڑھنی, وقت پر نماز پڑھنی ہے, اس طرح سے زکوٰۃ وقت پر ادا کرنی ہے, عہد و پیمان کو پورا کرنا ہے, معاملات کو درست رکھنا ہے. معاملات کو کیا رکھنا ہے؟ درست رکھنا ہے. اب دیکھیں اس آیت مبارکہ کی جو ہے مکمل تشریح صرف اس ایک جملے کے اندر ہے کہ اسلام محترم بھائیو وہ 4 چیزوں کا نام ہے. کتنی چیزوں کا نام ہے؟ 4. سب سے پہلے نمبر پر ہے عقائد, دوسرے نمبر پر ہیں عبادات, تیسرے نمبر پر ہیں اخلاقیات, اور چوتھے نمبر پر ہیں معاملات. چوتھے نمبر پر کیا ہے؟ معاملات. آپ نمازیں پڑھتے ہیں, عقیدہ بہت اچھا ہے, اخلاق بہت اچھا ہے, لیکن وعدہ پورا نہیں کرتے, کام ٹائم پر نہیں کرتے, کوئی بھی معاملہ ہے یعنی جھوٹ اس میں بولتے ہیں, وعدہ خلافی کرتے ہیں. یہ ساری چیزیں محترم بھائیو لوگوں نے آپ کے معاملات کو دیکھنا ہے. انہوں نے یہ دیکھنا کہ اس کی داڑھی کتنی بڑی ہے, انہیں تسبیح کیڈی بڑی پھڑی ہے, انہیں جناب ہر سال حج واسطے جانا ہے. انہوں نے یہ چیزیں نہیں دیکھنی, انہوں نے دیکھنا ہے آپ کا اخلاق دیکھنا ہے, آپ کے معاملات کو دیکھنا ہے. عبادتوں پر کون جاتا ہے؟ بلکہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے, ہمارے اخلاق اور ہمارے معاملات کی کمزوری کی وجہ سے آج لوگ نمازی لوگوں کو, نماز پڑھنے والوں کو وہ کہتے ہیں یہ نمازاں نے دکھاوے دیے انہیں, بلکہ ان کو کے اوپر ہوٹنگ کرتے ہیں. لوگ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ اور انہوں دی تسبیح نہ تکو تسی, اور انہوں دی داڑھی نہ تکو, انہوں دی نمازاں نہ تکو, متھے تے محراب نہ تکو. بلکہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے, یہاں تک ایک بندے نے میرے سامنے یہ بات کی, میں نے اسے اللہ کا خوف دلایا بے حسنک. کہتے ہیں اے جی میرا متھا کالا ہے نا, دل بھی انجی کالا ہے. یہ کیا ہے؟ ان کو اس بات پر کس چیز نے اکسایا؟ ٹھیک ہے شیطانی عمل دخل ہوگا, لیکن ہمارے معاملات نے ان کو اس بات پر ابھارا ہے کہ وہ اس طرح کا بیانیہ دیں. ہمارے معاملات خراب ہیں, ہم نے وہ نیکی کا اصل معیار سمجھا ہی نہیں ہے. ہم سمجھتے رہے بھائی نماز پڑھنے سے پاس ہو جائیں گے, ہم یہ سمجھتے رہے کہ ہم داڑھی رکھ لینے سے ہی یا ٹائٹل سلوگن جو لگائے ہوئے ہیں بس اس سے کامیاب ہو جائیں گے. نہیں محترم بھائیو, اصل چیز کیا ہے؟ یہ 4 چیزوں کا نام کیا ہے؟ اسلام ہے. پہلے نمبر پر عبادات, دوسرے نمبر پر پہلے نمبر پر عقائد, دوسرے نمبر پر عبادات, تیسرے نمبر پر اخلاق, اور چوتھے نمبر پر کیا ہے؟ معاملات. اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں یہ 4 چیزیں کیا کر دی ہیں؟ سمو دی ہیں. سارے چیزیں 4 چیزیں سمو دی ہیں, اور فرمایا کہ صبر کرنے والے فی البأساء والضراء وحین البأس. ایک بندہ بڑے نیکی کے کام کرتا ہے لیکن دشمن کے مقابلے میں دشمن کو منہ سے بھی جواب نہیں دینے کے تیار, وہ دشمن سے بلکہ محبت کرتا ہے نہیں. فرمایا کہ لڑائی کے میدان میں کمر نہیں دکھانی, پشت نہیں دکھاتا, بزدلی نہیں دکھاتا. لیکن ہماری بزدلی کیا ہے؟ ہم کسی پروٹیسٹ کے اندر شامل نہیں ہوتے. ہم محترم بھائیو دشمن کو زبانی کلامی بھی کچھ کہنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. تو ہم نے سینہ تان کے وہاں پر گولی کے سامنے کیسے کھڑے ہونے کہ ہم اپنی زبان کو ہلانے کے لیے تیار بھی نہیں ہے, تو ہم سینہ تان کر وہاں پر کیسے کھڑے ہو سکتے ہیں؟ تو یہ ساری چیزیں یہ اخلاق کے اندر آتی ہیں. یہ بھی کیا ہے؟ اخلاق کے اندر آتی ہیں. فرمایا سچے بننے ہیں تو پھر یہ ساری چیزوں کو اپناؤ, ساری چیزوں کو اپناؤ. اولئک الذین صدقوا, یہی لوگ ہیں سچے, انہوں نے سچ کہا, یہ اپنے دعوی ایمان میں سچے ہیں. واولئک هم المتقون, اور یہی لوگ ہیں حقیقی متقی, حقیقی پرہیزگار, واقعتاً اللہ کے پیارے اور ولی ہیں جی. وہ جو دستی ولی بنے ہوئے ہیں نا, میڈ ان انڈیا پاکستان, یہ وہ نہیں, بلکہ یہ اللہ کی طرف سے مہر لگے ہوئے ولی ہیں, اللہ کی طرف سے. فرمایا اولئک هم المتقون اولئک الذین صدقوا, یہ ہیں سچے پکے متقی پرہیزگار, اللہ کی طرف سے سند یافتہ, اور اپنے میڈ ان انڈیا پاکستان نہیں. اللہ سے دعا کرتے ہیں بات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.